سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 74 تک ہم نے تلاوت کی ہے، اور آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 71 تک ان آیات کے حوالے سے بھی کچھ مختصر سی معروضات پھر سے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے ان 3 آیات کے حوالے سے جو آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 71 تک ہے، اور پھر ان آیات کے حوالے سے۔ پہلی 3 آیات، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کے ایک گروہ یعنی عیسائیوں کی ایک تدبیر اور سازش کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے، اور دوسری جو 3 آیات ہیں ان میں بھی ان کی ایک تدبیر اور ان کی سازش کا ذکر کیا ہے۔ گویا خلاصہ یہ نکلا کہ آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 74 تک 6 آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے خاص طور پہ عیسائیوں اور عمومی طور پر یہودیوں، ان دونوں گروہوں کے حوالے سے ان کی دینی خیانت کو ذکر کیا ہے۔ کہ کون سی خیانت کو؟ دینی خیانت کو۔ ان آیات میں یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ لوگ دینی اعتبار سے خائن ہیں، اور ان کی جو خیانت یہاں پر 2 قسم کی بیان کی گئی، وہ نمبر 1 یہ ہے جو پہلی 3 آیات میں بیان ہوئی کہ عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں کے حوالے سے دل میں یہ آرزو رکھتے ہیں کہ یہ لوگ راہ حق سے بھٹک کر عیسائیت کی طرف مائل ہو جائیں، گمراہ ہو جائیں۔ یہ ان کی بنیادی طور پہ ایک خواہش ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کاش کہ تم گمراہ ہو جاؤ۔ یہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی تمنا اور آرزو ہے۔ اب یہ تمنا اور آرزو ان کی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ دینی اعتبار سے خائن ہیں، اور ان کی خیانت یہ ہے کہ ان کے پاس رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں، آپ کی جو بشارت ہے، آپ کے حوالے سے جو خصائل اور آپ کے شمائل کا تذکرہ ہے، وہ ان کی کتاب میں موجود، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ لوگ اس بات کے متمنی بھی تھے کہ ہم اس آخری نبی پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ اور وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، یہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ جب وہ آخری نبی دنیا میں تشریف لائیں گے تو ہم سب سے پہلے ان پر ایمان لانے والوں میں سے ہوں گے۔ لیکن جب وہ نبی تشریف لے آئے تو انہوں نے خیانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان اوصاف کو، ان خصائل کو، ان فضائل اور شمائل کو اور ان بشارتوں کو جو ان کی کتاب میں موجود تھیں انہیں چھپا لیا، اور لوگوں کو کہتے پھرتے رہے کہ نعوذ باللہ یہ نبی برحق نہیں، یہ وہ نبی نہیں جن کے بارے میں بشارت دی گئی، یہ وہ رسول نہیں ہے کہ جن کے بارے میں ہمیں مطلع کیا گیا تھا۔ اب یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ ایک چیز جس کا انہوں نے اپنے نبی سے عہد کیا تھا، ایک چیز جس کا انہوں نے اپنے نبی سے اقرار کیا تھا، ایک چیز جس کا ان کے نبی نے ان سے عہد لیا تھا، ایک چیز جس کا عہد ان سے ان کے رب نے لیا تھا کہ جب وہ آخری رسول آئیں گے تم ان کی مدد کرو گے، ان پر ایمان لاؤ گے، لیکن اب جب وہ آخری رسول تشریف لے آئے تو نہ تم ایمان لانے کے لیے تیار ہو، نہ تم مدد کر رہے ہو، بلکہ الٹا ان کے برعکس، ان دونوں باتوں کے برعکس ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہو۔ تو یہ دینی کیا ہے؟ خیانت نمبر 1۔ خیانت نمبر 2، دوسری 3 آیات کریمہ میں جو مسئلہ بیان ہوا وہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ان کی نظروں میں جب بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی، خطرہ منڈلانے لگا،
حقائق ان پر آشکار ہونے لگے کہ اب تو یہ لوگ غالب آیا ہی چاہتے ہیں، اب تو ان لوگوں کا غلبہ ہوا ہی چاہتا ہے، تو اب اس غلبے کے آگے بند باندھنے کے لیے، اس غلبے کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک چال چلی، اور بڑی عجیب و غریب قسم کی چال ہے۔ وہ چال کیا ہے؟ غور کیجیے۔ آپس میں پلاننگ کی، مشورہ کیا کہ چونکہ ہم علمی کتابی لوگ ہیں، ہم علمی کتابی لوگ ہیں، ہم بابی لوگ نہیں ہیں، ہم علمی کتابی لوگ ہیں، تو اگر ہم کوئی کام کریں گے نا تو وہ لوگوں کے لیے حجت بن جائے گا، دلیل بن جائے گا۔ اب انہوں نے سازش کیا کہی؟ تدبیر یہ چلائی، سازش یہ کہی، منافقانہ چال یہ چلی کہ اپنے ساتھیوں سے آپس میں مشورہ کر کے طے کیا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں، کچھ لوگ صبح صبح جا کر دربار رسالت میں اپنے ایمان اور اسلام کا اظہار کر دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ اندازہ کیجئے کافر کیسی کیسی چال چلتا ہے۔ ہم کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے، اور باقاعدہ کلمہ پڑھیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، دین سیکھیں گے، ظہر کی نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے، عصر ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ وہ جو صبح مسلمان ہوئے نا، شام کو نقص نکال کر، عیب نکال کر کے، یار اس دین میں کوئی مزہ نہیں آیا، اس میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے کہہ کر کے اسلام چھوڑ دیں گے، واپس اپنے دین میں آ جائیں گے۔ اور برملا ایسا کریں گے، برملا سب کے سامنے ایمان قبول کریں گے اور سب کے سامنے ایمان سے پھر جائیں گے۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، اس کے دو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا، صبح ایمان لانے اور شام کو کفر اختیار کرنے کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہمارے لوگ، ہم دن بدن دیکھ رہے ہیں کہ وہ صمیم قلب کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ، پوری خلوص نیت کے ساتھ وہ مسلمان ہونے کی طرف جا رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، تو ہماری اس روش کو دیکھ کر، ہمارے اس عمل کو دیکھ کر کے ان کے دل میں تردد پیدا ہوگا، اور وہ شک و شبہ میں پڑ جائیں گے، اور نئے لوگ جو باقی عیسائی اور یہودی لوگ ہیں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے رکیں گے۔ یار یہ بڑے بڑے علماء، یہ بڑے بڑے علمی کتابی لوگ، جب انہوں نے اس دین کو قبول نہیں کیا، صبح قبول کیا، شام کو نقص و عیب نکال کر کے چھوڑ دیا، اس لیے یہ کوئی باقاعدہ مضبوط دین نہیں ہے، مضبوط دین ہے، لہذا اس میں نقص ہے، اس میں عیب ہے، اس میں کوئی کوتاہی ہے، کمزوری ہے، اس لیے اس دین کو نہیں اپنایا جا سکتا۔ تو ہمارے اپنے جو عیسائی اور یہودی لوگ ہوں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے، وہ آگے نہیں بڑھیں گے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو نئے مسلمان ہیں، مختلف علاقوں سے مسلمان ہونے کے لیے آئے، چاہے وہ مشرکین میں سے ہوں، چاہے وہ یہود میں سے ہوں، چاہے وہ عیسائیوں میں سے ہوں، چاہے وہ کسی اور مذہب اور ملت سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ جو آہستہ آہستہ نئے مسلمان ہو رہے ہیں نا، اس چڑھتے سورج کو جو دیکھ کر کے جو اس کی روشنی کے قائل ہو رہے ہیں، تو ہمارے اس روش کو دیکھ کر، ہمارے اس طرز عمل کو دیکھ کر کے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یار یہ اتنے علمی لوگ، صاحبان کتاب لوگ، کہ اہل کتاب لوگ، جن کے پاس تورات موجود، انجیل موجود، خصائل کا معلوم، فضائل کا معلوم، شمائل جانتے ہیں، دلائل جانتے ہیں، ثبوت جانتے ہیں، ان کے پاس اشارات موجود ہیں، ان کے پاس کنایات موجود ہیں، ان کے پاس دلائل موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں، لیکن اگر یہ ایمان کو ترک کر گئے، حالانکہ اگر یہ مخلص نہ ہوتے تو ایمان نہ لاتے، یہ مخلص ہیں اس لیے انہوں نے ایک دفعہ ایمان قبول کیا، لیکن جب یہ اندر آ گئے، اندر آ کر انہوں نے جھانکا کہ یہ جناب کوئی مضبوط دین نہیں، اصل دین نہیں، یہ وہ دین نہیں جس کی بشارتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں، انہوں نے شام کو دین چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دین میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، کوئی کمزوری ہے، تو وہ جو نئے مسلمان ہیں نا، وہ بھی آہستہ آہستہ دین چھوڑ دیں گے۔ یہ دو بنیادی طور پہ ان کے مقاصد تھے اس عمل سے کہ صبح ایمان لاؤ اور شام کو کفر اختیار کر لو۔ یہ وہ چال ہے، وہ تدبیر ہے، وہ سازش ہے جو اس زمانے میں چلی اور چلائی گئی۔ یاد رکھیے یہ صرف اس زمانے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے،
صرف اس زمانے کے ساتھ تعلق. اگر ہم غور کریں، اگر ہم حالات پر غور کریں تو ہمیں اپنے حالات میں ایسی سازشیں مختلف شکلوں میں ہر روز نئی نئی رنگت میں، نئی نئی صورت میں، نئی نئی شکل میں ایسی سازشیں نظر آتی ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایسی سازشیں نظر آتی ہیں. مثال کے طور پر اسلام کو سب سے پہلے جس سازش نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، سب سے زیادہ نقصان اسلام کو سیاسی اور مذہبی اعتبار سے پہنچایا، آپ کو شاید علم نہیں ہے. وہ شخص جس کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان پہنچا اسلام کو، اس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا. عبداللہ ابن یمن کا رہنے والا یہ یہودی تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نے اسلام کا اظہار کیا، یعنی مسلمان ہو گیا. جو ظاہر ایک اسلام کا حلقہ ہوتا ہے اس میں آ گیا. پھر اسلام کے حلقے میں آنے کے بعد اس نے اپنی سازش کے تحت اسلام کی مقدس دیوار کے اندر دراڑیں ڈالنا شروع کر دیں سیاسی بنیاد پر. یہی وہ سازشی انسان تھا کہ جس نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت تو نہیں، مطلب اس پیشن گوئی کو پورا کیا کہ جو آپ علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اے عثمان، آپ کو حلہ خلافت پہنایا جائے گا، قمیص خلافت پہنائی جائے گی. پھر کچھ لوگ آپ سے اس قمیص خلافت کو اتارنے کی کوشش کریں گے، اس قمیص کو اتارنا مت. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ابتدائی 6 سالہ دور انتہائی پرامن اور انتہائی غالب دور تھا. 23 لاکھ مربع میل سے اسلام کی جو سطوت شانی ہے وہ بڑھتے 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 44 لاکھ مربع میل پہ پہنچ گئے. 44 لاکھ 44 لیکس، ٹھیک ہے، 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا نظام نافذ ہوا. 21 لاکھ مربع میل کی یہ جو حدود ہے، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت کے ابتدائی 6 سالوں میں غلبہ حاصل کیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی دور میں اسلام افغانستان میں آیا، پاکستان میں آیا اور چائنا تک پہنچا. یاد رکھیے کہ محمد بن قاسم کے ذریعے سے پہلی دفعہ اسلام نہیں آیا تھا. اسلام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں آ چکا تھا پاکستان میں. ہاں، یہ اور بات ہے کہ محمد بن قاسم کے دور میں پھر یہ اسلام آگے بڑھتے بڑھتے ملتان تک پہنچا. حدود پاکستان ملتان نہیں ہے، پاکستان کی حدود ملتان سے شروع نہیں ہوتی. اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی 6 سال بڑے پرامن اور بڑے فاتحانہ سال تھے. لیکن پھر عبداللہ ابن سبا اس یہودی النسل بدبخت اور ضال اور مضل انسان کی سازشوں کے نتیجے میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ہرزہ سرائی کی، اور ان کی نسل آج بھی ہرزہ سرائی کر رہی ہے. مسلمان اور سنیوں کے لبادے میں آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر تبرہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنوں کو انہوں نے نوازا. جس نے اپنی زندگی کا سارا سرمایہ اسلام پر نافذ جو ہے وہ خرچ کر دیا ہو، اس کے خلاف سازش یہ ہے، اس کے خلاف بکواسات یہ ہے کہ اس نے اپنوں کو نوازا ہے. پر چلے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان عبداللہ ابن سبا نے پہنچایا. یہ پہلا سازشی انسان تھا اور اس کا مذہب بنیادی طور پہ یہودی تھا. تو اہل کتاب شروع دن سے اسلام کے خلاف رخنا نازی کرنے میں یہ پیش ہے، اور آج بھی پوری دنیا میں یہ یہی کام کر رہے ہیں. کبھی کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں، کبھی کسی کی صورت میں ہمارے سامنے فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں، کبھی کسی شکل میں فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں، کبھی کسی ڈاکٹر کو لے آتے ہیں، کبھی کسی انجینئر کو لے آتے ہیں، کبھی کسی پروفیسر کو لے آتے ہیں، کبھی کسی مذہبی اسکالر کو لے آتے ہیں کہ جناب یہ آدمی ہے
اور یہ بڑا پکا مسلمان ہے اور علمی کتابی آدمی ہے، بڑا مخلص ہے، ہاں جی، بڑا دیانتدار آدمی ہے اور بڑا صاحب علم آدمی ہے، اور یہ جو سارے مولوی اور شیخ الحدیث اور یہ شیخ القرآن اور یہ سارے مسجدوں میں مدرسوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اور یہ جو صدیوں سے قرآن اور حدیث کو پڑھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں، یہ سارے جاہل ہیں، بیوقوف ہیں، انہیں پتہ کچھ نہیں ہے، دین تو اس آدمی کو معلوم ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں، اسلام کے خلاف کیسے کیسے سازشیں ہوتی ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے اپنے ہی لبادے میں، اپنے ہی روپ میں ہمیں لوگ کیسے کیسے ہماری جڑوں کو کاٹتے ہیں۔ بظاہر اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا، لیکن حقیقت میں باطل کی سوچ بڑی گہری ہوتی ہے۔ مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں، اس سال رمضان المبارک میں ایک پروگرام لگتا ہے، ایک ڈاکٹر ہے کراچی کا، فنکار ڈاکٹر ہے، آپ جانتے ہیں وہ کون فنکار، بڑا مطلب عالم بھی بنا ہوتا ہے، ذاکر بھی بنا ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا نعت خوان بھی ہوتا ہے، سب سے بڑا مداری بھی ہوتا ہے، وہ بڑے اس کے اندر اللہ پاک نے صلاحیتیں رکھی ہیں، ہاں جی، اپنی صلاحیتوں کا وہ اظہار کرتا رہتا ہے، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اس کے ایک پروگرام میں جہاں پر مختلف مسالک اور مختلف فرقوں کے لوگ بیٹھے ہوئے، مسلک 3 ہے، باقی اگر کوئی آئے گا وہ فرقہ ہوگا، ٹھیک ہے، مختلف لوگ بیٹھے ہوئے، اور ان لوگوں کے درمیان ایک ویڈیو کال پہ ایک آدمی غروب آفتاب کے حوالے سے یعنی افطار کے حوالے سے تشریح کر رہا ہے، بڑے غور سے سنیے گا۔ ایک آدمی اتنی اتنی داڑھی رکھی ہوئی ہے، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں ہے، اور وہ محقق ہے، مدقق ہے، بڑا کوئی اس کا اپنی اس کی تحقیق ہے، نام اس کا میں نہیں جانتا وہ کیا نام ہے اس کا، لیکن جو کلپ میں نے دیکھا اس میں کیا ہے کہ وہ شخص ایک سوال کا جواب دیتا ہے کہ افطار کا وقت اصل میں کیا ہے، تو وہ تشریح کرتا ہے، وہ شخص تشریح کرتا ہے افطار کا وقت کیا ہے۔ افطار کا وقت ہم یہ سمجھتے ہیں، میں بھی یہ سمجھتا ہوں، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں، دیوبندی بھی یہ سمجھتے ہیں، بریلوی بھی یہی سمجھتے ہیں، اہل حدیث بھی یہ سمجھتے ہیں، شافعی بھی، مالکی بھی، حنبلی بھی اور حنفی بھی، ساری دنیا، صوفی، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، قادری ہو، ہاں جی، چشتی ہو، کوئی بھی ہو، ساری دنیا یہی سمجھتی ہے، عرب اور عجم، حضور کے زمانے سے لے کر کے آج تک ساری دنیا یہی سمجھتی ہے کہ جب دن ختم ہوتا ہے، رات کا آغاز ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں سورج کا غروب ہونا۔ سورج کے غروب ہوتے ہی رات کا آغاز ہو جاتا ہے، اور جو ہی سورج غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، تو دن ختم ہو جاتا ہے، اور روزے کا تعلق دن کے ساتھ ہے، رات کے ساتھ نہیں۔ یہی بات سمجھتے ہیں، جو ہی سورج غروب ہوا روزہ ختم، روزہ اب افطار کرنے کا حکم ہے، یہ ہم سب یہی سمجھتے ہیں، پوری کائنات یہی سمجھتی ہے۔ لیکن ایک صاحب جن کی میں تذکرہ کر رہا ہوں، وہ اس ڈاکٹر صاحب کے پروگرام میں اپنا ویڈیو کال پہ تشریح کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو بات سمجھتے ہیں نا لوگ، یہ لوگ غلط ہیں، یہ قرآن اور حدیث کا غلط معنی کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، قرآن اور حدیث نے یہ کہا ہے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو پورا کرو، رات ہوئی نہیں، لوگ پہلے روزہ پورا کر لیتے ہیں۔ اندازہ کیجئے جہالت کی انتہا، لیکن اس جاہل کو لا کر کے ویڈیو کال پہ لا کر کے اس کی طرف سے تشریح کر کے آپ کو پتہ یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ مسلمانوں میں ایک نئے مسئلے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا اس ڈاکٹر کو نہیں پتا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے؟ اگر یہ پتہ ہے تو اس کو ویڈیو کال پہ کیوں لایا گیا؟ ایک آدمی کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ آدمی صراحتاً غلط بول رہا ہے، پھر اسے جبے اور کبے میں، داڑھی اور وضع سنت میں اسے کیوں لایا گیا؟ اسے ایک محقق کی حیثیت سے کیوں پیش کیا گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چال ہے، ایک سازش ہے کہ اب اسلام کے اندر ایک نیا رخنہ ڈالا جائے، ایک متفقن علیہ مسئلے کو جو ہے وہ چھیڑ دیا جائے۔ اور آپ یقین کریں قسم بخدا اس دفعہ شاید اس ویڈیو کلپ کے بعد یا واللہ عالم مجھے نہیں پتا، لیکن 3 لوگوں نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ جی روزہ کب افطار کرنا چاہیے، اذان کے ساتھ یا نماز پڑھ کے؟ کیونکہ وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد جا کر روزہ افطار کریں۔ میں یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ اندازہ کیجئے جہالت کی انتہا، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ ایسے شخص کو، ایسے تو کل کو قادیانی
لا کر میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور وہ قرآن پاک کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کی تشریح جب کرے گا اور آزادی رائے کے نام پہ کرے گا، آپ کا کیا خیال ہے آپ کے مسلمانوں کا ایمان بچے گا؟ یہ آزادی رائے کے نام پر دین کو برباد کیا جا رہا ہے، اور یہی سازش ہے اہل کتاب کی، یہی سازش یہود و نصارہ شروع دین سے چلے آ رہے ہیں، اور آج بھی یہی چل رہے ہیں کہ دیکھیے آپ مخلص ہیں، آپ صاحب کتاب ہیں، آپ علم والے ہیں، آپ کی حرکت اصل میں لوگوں کے لیے ایک دلیل ہوگی۔ یہاں پر بھی یہی ہوا ہے کہ دیکھیں جناب اتنے سارے علماء کی موجودگی میں اس آدمی نے بات کی ہے، اور اس آدمی نے جو بات کی ہے وہ بات سمجھ تو آتی ہے کہ جناب ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزہ، تو رات تو ہوئی نہیں، ابھی تو سورج جو ہے وہ اس کی روشنی نظر آتی ہے، تو غروب تو ہوا نہیں۔ یعنی عجیب عجیب قسم کی عقلی باتیں کر کے دین کی تشریح کی جا رہی ہے۔ خدا را ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یہ جو علماء ہیں نا، انہوں نے اپنے گھر کو اپنے یعنی دین کو اپنے گھر کی باندھی نہیں بنایا ہوا، دین ان کے گھر کی باندھی نہیں ہے، دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش کردہ اور آپ کی طرف سے بیان کردہ اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کو خلاق عالم نے خود فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت کو مکمل کر لیا ہے، اس نعمت کی قدر کیجیے۔ اور ظاہر ہے کہ نعمت کی قدر وہی کرتا ہے کہ جو نعمت کو جانتا ہے، جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ نعمت ہے کیا چیز، وہ قدر کیا کرے گا؟ بات سمجھ گئی جی؟ تو دیکھیے وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اور اہل کتاب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو۔ ایسا نہیں کہ ایک دن ہوا، کچھ لوگ آج صبح ایمان لائیں شام کو کافر ہو جائیں، کچھ لوگ کل یہ کام کریں، کچھ لوگ 2-4 دن کے بعد یہ کام کریں، کچھ لوگ اس سے اگلے 2-4 دن۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کے دل میں وسوسے پیدا ہو جائیں گے۔ بھائی دیکھیے نا، میں مثال دیتا ہوں، اب یہاں ایک درس قرآن ہو رہا ہے، میں مثال ایک عام سی مثال دیتا ہوں، سارا درس قرآن ہو رہا ہے، ایک صاحب آئے جبے کبے میں آئے، وہ آ کر کے کوئی فرض کریں کوئی ایسی بات کر جائیں کہ جس بات کا فوری طور پہ میں جواب نہ دے پاؤں، تو آپ کے ذہن میں فوراً کیا آئے گا کہ یار یہ عالم صاحب جو آئے ہیں، یہ جو آدمی آیا ہے صاحب علم، اس کے سامنے تو ہمارے مول صاحب ٹھوس ہو گئے ہیں، ان کو تو آتے ہی کچھ نہیں ہے۔ بات سمجھ رہی نا؟ شک و تردد، یہاں جو 50 لوگ بیٹھے ہیں، 50 لوگوں میں سے 2 لوگوں کے دل میں شک و شبہ تو پیدا ہو جائے گا۔ اگلے دن ایک اور آ جائے، وہ کسی اور انداز میں چھیڑ چھاڑ کر کے چلا جائے، اگلے دن ایک اور آ جائے، وہ ایک اور انداز میں چھیڑ چھاڑ کے چلا جائے، تو کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ شک و تردد جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ میں یہ ایمان و کفر کی بات نہیں کر رہا، ایک جنرل سی بات کر رہا ہوں۔ اگر شک و تردد پیدا کرنا ہے تو شک و تردد تو اسی طرح پیدا کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں آج کے دور میں علمی کتابی لوگ اپنے ماننے والے فالورز کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ مولویوں کے پاس جاؤ، جا کر کے یہ سوال کرو۔ جیسے ایک صاحب، میں اس کی مثال دیتا ہوں، ایک صاحب کہتے ہیں اپنے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو کہ بھائی تم ایسا کرو، حق اور باطل جاننا چاہتے ہو نا، حق کیا ہے باطل کیا ہے، تو ایسا کرو کہ جاؤ، جا کر کے اپنے مولوی سے جا کر ایک سوال کرنا، دو سوال، ایک سوال نہیں 2 سوال کرنا، اور ان سوالوں کا جواب اپنے مولوی سے کہنا ہاں یا نہ میں جواب دیں، کوئی تشریح نہ کرے، کوئی وضاحت نہ کرے، کوئی دلیل نہ پیش کرے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ پہلا سوال جا کر یہ کرنا مولوی سے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا باغ فدق کا مطالبہ کرنے گئی تھیں یا نہیں، یہ سوال ہے، جواب ہاں یا نہ میں دو۔ باغ فدق، باغ یعنی وراثت، اس کا مطالبہ کرنے گئی تھیں یا نہیں، ہاں یا نہ میں جواب دو۔ اب اگر مولوی کہے کہ دیکھیے یہ مسئلہ اس سے کہنا نہیں، وہ جو فرد ہے اپنے فالوور کو سمجھا رہا ہے کہ آپ نے مولوی سے، اپنے سنی مولوی سے جا کر کے یہ کہنا ہے کہ میرے اس سوال کا جواب ہاں یا نہ میں دو۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔
اب اگر کل کو کوئی قادیانی کہے کہ جاؤ تم اپنے مولوی سے جا کر پوچھو کہ قادیانی حضور کو نبی مانتے کہ نہیں مانتے، ہاں یا نا میں جواب دو، تو ظاہر ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ حضور کو نبی نہیں مانتے، حضور کو نبی تو مانتے ہیں، نبی تو مانتے ہیں، یہ تو کنفرم ہے کہ حضور کو نبی مانتے ہیں۔ اب اگر ہم یہ کہہ دیں کہ حضور کو نبی مانتے ہیں تو وہ اپنے فالوورز کو کہہ دیں کہ دیکھیں جناب ہم حضور کو نبی مانتے ہیں پھر بھی ہمیں کافر کہتے ہیں، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے، یہ تو کوئی بات نہیں، انداز نہیں ہے بات کرنے کا۔ کیا آپ ہم سے ہاں یا نا میں جواب دیں؟ کہتے ہیں جی آپ جا کر پہلا سوال یہ کیجئے کہ باغ فتح لینے کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئی تھیں یا نہیں، ہاں یا نا۔ پھر اگر وہ جواب دیں کہ گئی تھیں، گئی، اگر وہ کہیں نہیں گئی تو میرے پاس آ جانا، میں حوالے سے ثابت کروں گا گئی تھی، اور اگر وہ کہیں کہ گئی تھی تو اگلا سوال یہ کرنا کہ باغ دے دیا تھا یا نہیں دیا تھا، بس ہاں یا نا میں جواب دوں۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا۔ لیکن کیا ہے، اپنے فالوورز کو مطمئن کرنے کے لیے لوگ اپنا انداز اختیار کرتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے۔ اب جب آپ عالم کو تشریح کرنے ہی نہیں دیں گے، عالم کو بیان ہی نہیں کرنے دیں گے، عالم کو وضاحت ہی نہیں کرنے دیں گے، تو اس بیچارے کو کیا پتہ چلے گا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ آپ خود تو 10 گھنٹے کی تقریر کرو اور عالم کے پاس جب کسی عالم کے پاس جب بھجواؤ تو کہو جی ہاں یا نا میں جواب دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا یہ کفریہ اور طاغوتی سازشیں ہوتی ہیں، یہ اسلام کے چاہنے والے اور مخلص لوگ ایسے نہیں کیا کرتے۔ مخلص لوگ پورا موقع دیا کرتے ہیں، مخلص لوگ پورا موقع دیا کرتے ہیں کہ ہم نے دلائل پیش کیے، آپ یہی دلائل ان کے سامنے پیش کریں، ان سے دلائل لیجئے، اگر آپ ان سے مطمئن ہو جائیں آپ ادھر چلے جائیں، آپ ہم سے مطمئن ہو جائیں ہماری طرف آ جائیں۔ مخلصانہ طریقہ تو یہ ہوتا ہے، یہ تھوڑی طریقہ ہوتا ہے کہ جناب یہ ہے ہم نے حدیث ڈھونڈی ہے، یہ حدیث ہے، یہ اردو میں ہے، اب آپ عالم کے پاس جائیں، عالم آپ کو عربی میں حدیث لے کر آئے، حدیث دکھائے، پوری اصل کتاب سے دکھائے، اس کا ترجمہ دکھائے اور کہے جناب اس نے یہ دجل کیا، فریب کیا ہے۔ اب جب آپ اس کے پاس جائیں تو وہ آپ کو پتہ کیا کہ مولوی نے اپنی طرف سے حدیث گاڑ لی۔ اچھا مولوی نے گاڑ لی، تو کیا حضور کے زمانے کا آدمی ہے؟ ایسا کیجیے، جب آپ کے خلاف بات جائے تو آپ کہیں مولوی نے گاڑ لی ہے، ایسا نہیں۔ اس لیے معاندانہ انداز اختیار کرنے کے بجائے مخلصانہ انداز اختیار کیجیے، اور اگر مسلمان ہے تو مسلمان معاندانہ انداز اختیار نہیں کرتا۔ مسلمان یہ نہیں کہتا کہ ساری دنیا کافر ہو گئی ہے اور میں مسلمان ہوں، ساری دنیا کے مولوی جاہل ہیں اور ان کو پتہ کچھ نہیں ہے، سب کچھ مجھے معلوم ہے۔ یہ جو 1450 سال سے علماء دین کی تشریح کر رہے ہیں، دین بیان کر رہے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے، اور آج آپ ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کے جو دین کی تشریح کر رہے ہیں اصل دین ہے وہ ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا نعوذ باللہ نعوذ باللہ 1450 سال سے دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور آپ جناب آ کر اپنے کی دین کی جو ہے وہ تشریح کر رہے ہیں۔ وقالت طائفۃ من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ، یعنی ایک دوسرے کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ مومنوں پر نازل ہوئی ہے جو کتاب اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو، تاکہ یعنی دن کے آخر میں تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں۔ کون؟ وہ جو نئے مسلمان ہیں نا۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَا تَبِعَ دِينَكُمْ، اور اپنے دین کے پیرو کے علاوہ کے سوا، یعنی اپنے دین کے متبعین کے سوا کسی اور کے قائل مت ہونا، یعنی اپنے دین کے چاہنے والوں کے ساتھ رہنا، ان مسلمانوں کا ساتھ مت دینا، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو خدا ہی کی ہے۔ وہ وجہ آگے بیان کرتے ہیں کہ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تمہیں ملی ہے ویسی کسی اور کو ملے گی، یا وہ تمہیں خدا کے حضور قائل معقول کر سکیں گے۔ قل ان الفضل بید اللہ، یہ بھی کہہ دیجئے کہ بزرگی اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ توجہ اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ اہل کتاب اپنے ماننے والوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ تم مسلمانوں کی تصدیق مت کرنا، اگر تم ان کی تصدیق کرو گے دو نقصان ہوں گے، ایک دنیاوی نقصان ہوگا، ایک اخروی۔ دنیاوی نقصان یہ ہوگا کہ جب تم ان کی تصدیق کر لو گے تو یہ ہر میدان میں کہیں گے دیکھو اہل کتاب صاحبان علم ہیں، وہ ہماری تصدیق کر رہے ہیں، اس طرح تم مغلوب ہو جاؤ گے، وہ غالب ہو جائیں گے۔
یہ دنیاوی نقصان ہے، اور اس طرح تمہاری تعداد کم ہو جائے گی، ان کی تعداد مزید بڑھ جائے گی۔ اور دوسرا اخروی نقصان ہے۔ اخروی نقصان کیا ہے کہ اگر آج تم ان کی تصدیق کرو گے تو کل کو قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف بطور دلیل کھڑے ہو جائیں گے کہ جناب انہوں نے دنیا میں، اے اللہ انہوں نے دنیا میں ہماری تصدیق کی تھی، ہمارے مذہب کی، ہماری کتاب کی، ہمارے رسول کی تصدیق کی تھی، لیکن تصدیق کرنے کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ تو ہم تو دونوں جگہ مارے گئے، دنیا میں مارے گئے، اور اس لیے تصدیق ہی نہ کرو، اس لیے سچ کو سچ ہی نہ کہو۔ قل ان الفضل بید اللہ، رہا جہاں تک ان کا یہ کہنا کہ جو چیز تمہیں ملی ہے، جیسی نعمت تمہیں ملی ہے، یہ نعمت کسی اور کو نہیں مل سکتی، آپ ان کو جواب دیجئے کیوں نہیں مل سکتی؟ کیا یہ نعمت تمہارے ہاتھ میں، یعنی نبوت؟ وہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ نبوت ہمارے درمیان میں رہے گی، کسی اور کے درمیان نہیں جا سکتی، بنو اسحاق میں رہے گی، کسی اور میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا تھا کہ نبوت میرے خاندان میں رہے گی، یہ ان کا اپنا خیال ہے، باقی ایسی کوئی حقیقت بات نہیں۔ قل ان الفضل بید اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ بزرگی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ کشائش وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔